السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل اور تھمبنیل کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج کی میری ویڈیو خاص ہونے والی ہے جنات کے ٹاپک کے اوپر۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ ہمارے اوپر جنات سوار ہو جایا کرتے ہیں، شیاطین سوار ہو جایا کرتے ہیں، یا بھوت پلیت آپ کہہ لیں۔ جس بھاشا میں بھی آپ جانتے ہو ان چیزوں کو، اس بھاشا کا استعمال کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بھوت کا آ جانا، یا کوئی ایسے آپ کے گھر میں بھائی بہن ہو ان کے اوپر اکثر جنات آ جاتے ہیں، یا کوئی شیاطین ہے جو پریشان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جنات انسان کے اوپر آخر کار آتے ہی کیوں ہیں؟ چاہے وہ چڑیل ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے بھوت ہو، چاہے کوئی بھی آفت ہو، یہ انسان کے اوپر آ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کا شریعت میں کہیں ثبوت ملتا ہے کہ جنات انسان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا، اور کچھ ایسی نشانیاں بھی میں اس کے اندر آپ کو ضرور بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جنات کے شکار ہو چکے ہیں یا پھر نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ ایسے طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ آئندہ آنے والی زندگی میں جنات کے حملے کا شکار ہونے سے بچ بھی سکتے ہیں، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر کسی بھائی یا بہن کے اوپر پوری طرح سے جنات اپنا قبضہ کر چکے ہیں یا شیاطین قبضہ کر چکے ہیں، تو میں اس کے بارے میں بھی علاج بتانے کی کوشش کروں گا، اور تمام چیزیں جتنی مجھ سے ہو سکیں گی ایک ویڈیو کے اندر کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو کام ہوا کرتا ہے کہ انسان کے اوپر جن کا آ جانا، شروعات یہیں سے ہوا کرتی ہے کہ جنات نے انسان کو دیکھا، وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو یہ کیسے انسان ہوتے ہیں جن کے اوپر آسانی سے جن آ جایا کرتا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے، چاہے مزارات اولیاء پر آپ دیکھیں، چاہے کسی خانقاہ میں دیکھیں، چاہے کسی عامل کے پاس دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نوجوان عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر زیادہ جن اٹیک کرتا ہے۔ جی ہاں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، دونوں ہی لوگ جو نوجوانی کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو ہی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر انہی لوگوں کے اوپر جن سوار ہوا کرتا ہے۔ وجہ اس کی دیکھیں، سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ انسان کا ناپاک رہنا۔ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ جب انسان ناپاک رہتا ہے تو ہر طرح کی گندی، اچھی بری، ہر طرح کی آفت اس کے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتی ہے، کیونکہ جب انسان پاک رہتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زبان سے ذکر و اذکار بھی کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے دور رہتی ہیں، اس کے قریب نہیں آتی، اور صرف پاک رہنے میں ہی اتنی طاقت ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے نزدیک سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ صرف اگر آپ پاک رہنا بھی شروع کر دیں گے تو کم از کم میں امید کرتا ہوں کہ آدھا آپ کا جو بچاؤ کا کام تھا وہ یہی پورا ہو جائے گا کہ آپ صرف پاک رہنا شروع کر چکے۔ اس کے بعد اب دوسرا جو آتا ہے موقع، وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ کہیں آپ کو شادی میں جانا ہے، یا کہیں آپ کو پارٹی میں جانا ہے، یا کہیں آپ دعوت کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ بالکل بن سور کر تیار ہو گئے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں، میں دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بن سور کر تیار ہو گئے، آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی۔ خوشبو کے نام پر پرفیوم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اپنی پاکی پلیتی کا احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ اس میں کے معاملات نہیں ہیں، اثرات نہیں ہیں، لیکن جس جگہ آپ جا رہے ہیں، بہت سارے اب تو شادیاں جو ہیں میرج ہال میں ہی ہوا کرتی ہیں، تو میرج ہال کے اندر آپ یہ غور کریں کہ وہاں صرف مسلمانوں کے تو پروگرام نہیں ہو رہے، وہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ غیر مسلم آ کر اپنی پارٹیاں بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی چلا کرتی ہیں انہی ہوٹل میں جہاں پر آپ ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جانے کتنے ہی غیر مسلم اپنے ساتھ بھوت پلیت آفات لے کر وہاں پر آئے اور انہوں نے اسی ہوٹل کے اندر بسیرا کر لیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو یہ تمام ساری چیزیں آپ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب آپ کے اوپر حملہ ہونا اس کا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر ان کا بھرپور طریقے سے اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو اپنے اندر کچھ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ رہا کرتی ہے کہ انسان کا کسی بھی کام کے اندر دل لگنا بند ہو جایا کرتا ہے۔ صرف وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے نہ کوئی بولے،
نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرے، بس صرف کھانے کے ٹائم پہ اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے، سونے کے ٹائم پہ اسے نیند چاہیے ہوتی ہے۔ مزاج کے اندر بہت ہی زیادہ چڑچڑاپن آ جایا کرتا ہے، مزاج کے اندر اتنا زیادہ چڑچڑاپن آ جایا کرتا ہے، اتنا زیادہ چڑچڑاپن آ جایا کرتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے جن سے وہ پیار و محبت سے بات کیا کرتا تھا، اب ان کی طرف اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، مطلب اپنے بھائیوں کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھنا بھی بند کر چکا ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو رات کو سوتے وقت دکھائی دیں گی۔ جب انسان جیسے عام طور پر زندگی میں تھا تو سکون کی نیند سے سو جایا کرتا تھا، سکون کی نیند سے سو جایا کرتا تھا، رات کو سونے کے لیے لیٹے، الحمدللہ صبح فجر میں اٹھے اور نماز پڑھ دی۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ تو گئے بغیر نماز پڑھے، کیونکہ نمازوں کی طرف سے دل بالکل غائب ہو جاتا ہے انسان کا، نمازوں کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر بھی دل لگنا بند ہو چکا ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، آپ بیڈ کے اوپر جا کر سو جاتے ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈراؤنا سا خواب آنا شروع ہوتا ہے کہ آپ کو بھوت پلیت دکھ رہے ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، بڑا بڑا آدمی آپ کو سیاہ چہرے والا دکھ رہا ہے، کہیں اڑتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ اس خواب کے اندر ڈر رہے ہیں، آپ کو احساس یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا خواب آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے اندر خواب میں آپ کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھائی دیں گے، دیکھیں گے کہ کسی بلڈنگ پر آپ چل رہے ہیں، اچانک سے آپ کا پاؤں پھسلا اور آپ نیچے گر رہے ہیں، اور آپ بالکل جیسے گرنے ہی والے ہوتے ہیں، گھبرا کر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ بھی نشانی آپ کو دیکھنے کی ملے گی۔ اور تیسری نشانی آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹیں گے تو خواب کے اندر آپ کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جیسے کوئی آپ کو مار رہا ہو، بدن پر آپ کے وار کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا بدن تکلیف سے بالکل کانپ سا جائے گا اور آپ کی آہوں کی آواز نکلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھ جب کھلے گی تو آپ اپنے منہ سے آہ آہ کرتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ معاملات کیا ہوں گے، صرف وہ شیاطین ہی آپ کو پریشان کر رہے ہیں جو آپ باہر سے لگا کر اپنے گھر کے اندر لائے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیند کے اندر ہی آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ نیند کے اندر جانوروں کو دیکھیں گے، کبھی آپ کو شیر دکھائی دے گا، کبھی آپ کو بلی دکھائی دے گی، کبھی آپ کو کتا دکھائی دے گا، اور کبھی آپ کو سانپ وغیرہ دکھائی دیں گے۔ اس طرح کے جب جانور آپ کو دکھائی دیں گے تو تب بھی آپ اپنے آنکھ کے اوپر اطمینان کر لیں کہ اب جو ہے آپ جن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی صورت بہت ساری اور دیگر خوابیں ہیں جس کے اندر آپ کو شیطان باقاعدہ بالکل آمنے سامنے دکھائی دے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوگا جیسے آپ کی آنکھوں کے اندر ہلکی ہلکی سی نیند آئی ہوگی اور ایک دم سے ایسا لگے گا کہ آپ کا کوئی گلا گھوٹ رہا ہے آپ کے سینے کے اوپر چڑھ کر۔ جب آپ کا گلا گھوٹنے کی وہ کوشش کرے گا، ایک تو مسلمانوں کے اوپر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ہوا بھی ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کے سینے کے اوپر کوئی چڑھ کر بیٹھ گیا ہے، وہ آپ کا گلا گھوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کی زبان سے خود بخود کلام الہی کے الفاظ جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ کوئی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرتا ہے، کوئی کلمہ شریف کا ورد کر لیا کرتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے، ایک دم سے وہ اٹیک ہٹ جایا کرتا ہے۔ تو یہ تھیں چند نشانیاں جو جنات کے اثر میں انسان کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں اب تک میں نے دو چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ انسان کے اوپر جنات آنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اوپر جب جنات کا اٹیک یا عصبی اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری طرف کو، تو ان کے حملوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے۔ جی ہاں، بہت شاندار، بہت چھوٹا وظیفہ جو الحمدللہ ہر مسلمان کو آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے بڑے کمالات موجود ہیں کہ جب میں نے خود ان کو پڑھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک معمولی سی ایک لائن کے اندر آنے والی قرآن کی یہ آیت ہے اور اس کے اتنے بڑے بڑے کمال ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ شریف کن کن کاموں میں پڑھی جا سکتی ہے، میں کچھ کام آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں۔ دیکھیں، کھانا کھانے یا پھر کسی اور کو کھلانے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، دکان کا تالا کھولنے سے پہلے اور دکان کا تالا بند کرنے کے بعد آپ بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھیں، کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دینے سے پہلے، امانت اپنی واپس لینے سے پہلے، یہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پر شریعت نے خود منع نہ کیا ہو بسم اللہ شریف پڑھنے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر ہر جگہ آپ بسم اللہ شریف کا ورد بنا لیں۔ یہاں تک کہ بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انسان صرف اسی چیز پر عمل کرنا شروع کر دے کہ بسم اللہ شریف کو اپنا ورد بنا لے اور اس کا ورد یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کپڑے اتار کر رکھے، تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس نے کپڑے اتار دیے، جب دوبارہ پہنے تو کپڑے انہیں بسم اللہ شریف
پڑھ کر پہن لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا لباس بدن پر لگا ہوا اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیا کرتے ہیں یا سیف کے اندر رکھ دیا کرتے ہیں یا کبٹ میں رکھ دیا کرتے ہیں، تو یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کی خوشبو سے شیطان اتنا بڑا مائل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کپڑوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا کرتا ہے، ہمارے کپڑوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتا ہے، ہمارے کپڑوں کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ لیکن جو ہی ہم بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جایا کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ شریف کا صرف اگر آپ نے ورد بنا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنات کے خوف و خطرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کمالات بسم اللہ شریف کے میں نے پڑھے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور علماء کرام کے اقوال کو دیکھتے ہوئے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف کا اگر صرف انسان ورد کر لے تو اس کے اوپر جناتوں کا حملہ ہونا بھی ختم ہو جایا کرتا ہے یا پھر بہت حد تک کم ہو جایا کرتا ہے۔ اب بسم اللہ شریف کی اور فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت بسم اللہ شریف کی یہ آیت کا نزول ہوا تھا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بادل آسمان کے اوپر اڑتا ہوا آیا، ہوائیں جو تھی وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگیں اور جو چوپائے جانور تھے انہوں نے کان لگانا شروع کر دیے کہ یہ کیا چیز آج نازل ہو گئی قرآن کے اندر۔ یہ ایسی ایک آیت نازل ہوئی قرآن عظیم کے اندر کہ چوپایوں نے اور پرندوں نے بھی کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ آج یہ کون سی آیت قرآن عظیم کے اندر نازل ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ ذکر آتا ہے کہ شیطان کو آسمانوں کی طرف سے پتھر مارے گئے، پتھر برسائے گئے شیطان کے اوپر، شیطان بھاگتا ہوا دور تک گیا۔ تو یہ تمام معاملات تھے بسم اللہ شریف کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس شے کے اوپر یا جس چیز کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، یعنی بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا جائے، تو میں اللہ رب العزت اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے اندر برکت دوں گا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں بزرگوں سے کہ بھائی بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں یا بسم اللہ پڑھ کے کام کی شروعات کریں۔ جو بزرگ تھے آج کل تو ان کی باتوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ بھئی بسم اللہ کے اندر بہت پاور ہے، بسم اللہ کے اندر بہت برکتیں ہیں۔ لیکن ان اقوال کو سننے اور پڑھنے کے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک جو ہمارے بزرگ اور ہمارے بزرگان دین ہم سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو وہ بے شک موجود ہیں۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو صرف یہ 3 باتیں کلیئر کر پایا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جن آپ کے اوپر آتے کہاں سے ہیں، کن وجوہات سے آتے ہیں، اور جن آنے کے بعد آپ کو کیا کیا چینجز اپنی باڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن سے بچنے کے کچھ فارمولے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آپ کے باڈی کے اندر جن آ چکا ہے یا شیطان آ چکا ہے یا کوئی بھوت بلا پریت آپ کی باڈی کے اندر آ چکی ہے تو لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ بھائی باڈی کے اندر آ کیسے جاتے ہیں، یہ کس جگہ پر رہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر۔ تو میں اس کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ شیاطین آپ کی باڈی کے کس حصے میں رہا کرتے ہیں۔ زیادہ تر علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ باڈی کی بائیں جانب یعنی جس سائیڈ ہمارا یہ دل ہوا کرتا ہے اس سائیڈ رہنا اس کو بہت ہی زیادہ پسند ہوا کرتا ہے، اور حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ شیطان ہماری باڈی کے اندر نسوں کے اندر داخل ہو کر نسوں کے ساتھ دوڑا کرتا ہے ہماری باڈی میں۔ جی ہاں، جیسے ہمارا خون دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو خون کے ساتھ مل کر دوڑنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو جنات کے حملوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات یہی رہتے ہیں کہ بے چینی ہو جاتی ہے، ان کو ہاتھ پیر مارنا ادھر ادھر شروع کر دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جنات جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور جب یہ نسوں کے اندر ہماری دوڑنا شروع کرتا ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نسوں کے اندر کس طرح کی آگ لے کر یہ چلتا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس بیچارے کو بہت ہی زیادہ بے چینی ہونا شروع ہو جایا کرتی ہے اور وہ بدحواس سا ہو جایا کرتا ہے۔ ایک جگہ تو یہ بتائی گئی ہے جو حدیث شریف کے اندر بھی ملتا ہے کہ انسان نسوں کے اندر دوڑتا ہے، اور زیادہ تر علماء اکرام کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ انسان کی بائیں جانب شیطان رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ اور مقامات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان کہاں رہتا ہے۔ زیادہ تر انسان کے باڈی کے اوپری حصے میں، یعنی یہاں سے سینے کے اوپری حصے میں اور سر تک، یہاں سے یہاں تک صرف کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ انسان پورا یہاں سے اور یہاں سے چلتا ہے۔ شیطان صرف انہی 2 چیزوں کے اوپر اٹیک کر لیا کرتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی دل سے لے کر دماغ تک اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب اس کی ساری باڈی انسان کی شیطان کے کنٹرول میں چلی جایا کرتی ہے۔ اب وہ جیسے چاہے اس سے کام لیتا رہتا ہے، الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، ماں بہنوں کو گالیاں بکواتا ہے، چھتوں کے اوپر اندھیری راتوں میں دوڑاتا پھرتا ہے، اور گھر سے باہر نکل کر کے بھاگنا،
جنگلوں میں رہنا پسند کرنا، گندگیوں میں غلاظتوں میں رہنا پسند کرنا، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے کمزور سا انسان؟ اس کے دل اور دماغ کے اوپر تو شیطان قابو کر چکا ہے۔ اور زیادہ تر جو اس کا حملہ جو ہے پاورفل ہوا کرتا ہے، وہ انسان کو رات کو سوتے وقت، وہ انسان کے رات کے سوتے وقت کے اوپر بہت ہی زیادہ اس کا حملہ طاقتور ہو جایا کرتا ہے۔ شیطان کیا کیا کرتا ہے، جب انسان رات کو اپنے بیڈ کے اوپر جاتا ہے سونے کے لیے، تو وہاں اس کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے کہ یہ اس جگہ پر بھی رہنا شروع کرتا ہے، انسان کی سر اور کمر کے بیچ میں، یعنی گردن کا جو حصہ ہے یہاں پر رہنا شروع کرتا ہے شیطان۔ اور یہاں پر رہ کر کیا کرتا ہے، جب انسان اپنے بیڈ کے اوپر جاتا ہے سونے کے لیے، تو یہ 3 گاٹھیاں لگا دیا کرتا ہے۔ پہلی گاٹھی لگاتا ہے، پھر دوسری گاٹھی لگاتا ہے، پھر تیسری گاٹھی لگاتا ہے۔ یہ 3 گاٹھیاں لگانے کے بعد شیطان بالکل اب یہ فکر مند نہیں رہتا، اب تو اس نے 3 گاٹھی لگا دی، وہ سوچتا ہے کہ اب یہ نہ ہی صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، نہ ہی وضو کرے گا، نہ ہی نماز پڑھے گا، اب یہ آرام سے اپنی نیند کے اندر بالکل آرام سے سوتا رہے گا، کچھ بھی یہ نہیں کر پائے گا، اللہ کی عبادت سے اب میں نے اس کو دور کر دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو کامل مومن ہوا کرتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہوا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرا کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان کا یہ فارمولہ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا ہوا کرتا ہے کہ جب اس نمازی بندی کی فجر کی اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہے، تو اس کی پہلی گرہ کھل جایا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے پہلی گرہ کھل جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جایا کرتی ہے، اور اسی طرح جب وہ نماز پڑھ لیا کرتا ہے، تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جایا کرتی ہے۔ تو شیطان کا حملہ رات کو سوتے وقت سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اگر وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بالکل وہ کوڑا ہو جاتا ہے، اور اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس فیل کرتا ہے، بہت ہی اس کی باڈی کے اندر طاقت آ جایا کرتی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل صحت مند محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح رہ جاتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہی رہ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہلکے 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 ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو یہ تمام باتیں کلیئر کر دی ہوں گی الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ شیطان کہاں سے حاوی ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو کہاں سے آپ کے اوپر آ سکتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو آپ کو کس طرح کی باڈی کے اندر چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور باڈی کے اندر اگر وہ آپ کی پرویش کر سکتا ہے، کر جاتا ہے، تو آپ کی باڈی کے کس حصے میں رہنا پسند کرتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ اب میں آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے اوپر شیطان آیا اور اتنا غالب آ گیا، اتنا غالب آ گیا کہ اب وہ بدحواس ہو چکا ہے، ادھر ادھر آپ عاملین کے پاس چکر لگا رہے ہیں، مزاروں پر جا رہے ہیں، دور دراز جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر 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 پریشان ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں قرآن عظیم کے اندر بہت ساری صورتیں موجود ہیں جس سے آپ علاج کر سکتے ہیں، اسی میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ آپ سورہ یاسین شریف جانتے ہی ہوں گے، قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے کے پاؤں سے پہلے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ یہ سورہ یاسین آپ کو پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے؟ دیکھیں، سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع کرنے کے بعد آپ کو پہلی بار جو مبین آئے گا، یعنی 12 آیتیں ہوں گی تقریباً، وہاں تک آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ آپ کو یاسین سے لے کر پہلی بار جہاں مبین آئے گا وہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ آپ کو ملا لینا ہے۔ 7 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کسی بھی وظیفے کو مقبول بنانے کے لیے اور کسی بھی وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں، اپنی نیت کو ضرور حاضر رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جیسے بیمار ہے آپ کے گھر میں، تو آپ کا دماغ لگا ہوا ہے موبائل کے اندر یا پھر ادھر ادھر کی آپ باتیں سوچ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے وظیفے کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ بس یہ بندہ ہمارے دم کرتے ہی یا پانی پلاتے ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس طرح کا معاملات نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی نیت حاضر نہیں ہوگی موقع پر کہ بھائی مجھے اپنے بھائی کا علاج کرنا ہے۔ اپنے دل کے اندر حرارت پیدا کریں۔ پھر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کے وظیفے بھی پڑھ لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہو، لیکن وظیفے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بتاتے بھی ہیں ہمیں کہ بھائی ہمیں اتنے فائدہ ہوا، اس وظیفے کو ہم نے پڑھا تو ہمارا یہ کام ہو گیا۔ لیکن وجہ کیا رہتی ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ یہی رہتی ہے
کہ انسان کو اپنی نیت کو حاضر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے کلمے پڑھ رہے ہیں اور دل کے اندر آپ کے کوئی حرارت پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ بالکل ایک شانت کونے کے اندر یعنی اکیلی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ اپنے سامنے ایک پانی کا جگ رکھ سکتے ہیں یا کٹورا یا پیالہ، جیسے بھی آپ کے پاس برتن موجود ہو آپ وہ رکھیں۔ رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سورہ یاسین کی جو میں نے آیتیں بتائیں وہ آیتیں آپ کو پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ آپ وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اس پانی کو آپ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد مریض کو تھوڑا سا پلا دیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک دیں اور پوری باڈی پہ مریض کی دم کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور زیادہ تر شام کے وقت کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کتنا ہی خطرناک جنات کا اثر ہو، کتنا ہی خطرناک شیاطین کا اٹیک ہو، کیسا ہی بھوت پلیت یا چڑیل آ چکی ہو، بالکل ان کے اثرات جڑ سے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو آپ کا مریض تھا خود بخود اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے شفا یاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اور صحت مند تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر واپس لوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی ایسا بیمار، کوئی ایسا مریض جو کہ جنات کے اثرات سے بہت زیادہ پریشان ہو، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر پائے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم میں جوجھ رہا ہو تو وہ اس کا علاج کر پائے۔ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کا بہت ہی بڑا فائدہ ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔